بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، کل آپ نے آکسیڈیشن آف الکین پڑھا تھا۔ وہ پوٹاسیم پر میگنیٹ کو استعمال کر کے ڈیفرنٹ کنڈیشن میں آپ ڈیفرنٹ پروڈکٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا ڈائلیوٹ، بیسک اور کولڈ میں، پھر ڈائلیوٹ، بیسک، ہارڈ کنڈیشن میں کس طرح آپ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پروڈکٹ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آکسیڈیشن ود دی کرومیم 6 آکسیڈنٹس۔ تو کرومیم کے مختلف کمپاؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ 2-3 ڈیفرنٹ پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرومائل کلورائڈ جو ہے وہ CrO2Cl2، یہ کرومائل کلورائڈ کا فارمولہ ہے۔ CrO2Cl2 کرومائل کلورائڈ اور کس ٹمپریچر پہ ہو، لو ٹمپریچر پہ ہو تو پھر اٹ gives you دی کاربونائل کمپاؤنڈ۔ میکانزم کیا ہے؟ یہ کمپاؤنڈ ہے 2,4,4 ٹرائی میتھائل 1 پینٹین۔ یہ ادھر سے کاؤنٹنگ کریں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5۔ تو یہ کیا ہے؟ پینٹین ہے، 1 پینٹین ہے، 2 پہ میتھائل ہے اور پھر 4 اور 4 پہ میتھائل ہے، 2,4,4 ٹرائی میتھائل پینٹین ہے۔ ان پریزنس آف کرومائل کلورائڈ اور 0 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو پھر یہ میکانزم ہے، ایک درمیان میں ایڈکٹ بنتا ہے۔ ایڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ جب دو ریئیکٹنٹ آپس میں ملیں اور پھر ایک پروڈکٹ کا مالیکیول بنائیں، اور یہ جو پروڈکٹ کا مالیکیول ہوتا ہے اس میں سارے وہ ریئیکٹنٹ والے ایٹمز بھی موجود ہوں، اور ریئیکٹنٹ کے ایٹموں کے ساتھ جتنے بانڈ ہیں وہ ریئیکٹنٹ میں اتنے ہی بانڈ پروڈکٹ میں بھی موجود ہوں، تو ایسی پروڈکٹ کو آپ ایڈکٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں CrO2Cl2 ہے، یہ CrO2Cl2 ہے، اور یہ جو ہے وہ 2,4,4 ٹرائی میتھائل 1 پینٹین ہے، یہاں پہ بھی وہی پینٹین ہے۔ تو فرق کیا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈبل بانڈ بریک ہوا ہے صرف، لیکن وہ کاربن کاربن سے بریک ہو کے تو بانڈ کاربن کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کاربن کے ساتھ کتنے 4 بانڈ ہیں، تو یہاں میں بھی کاربن کے ساتھ 4 بانڈ ہیں، لیکن آکسیجن کے ساتھ وہ بانڈ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروڈکٹ بنتی ہے CrO2Cl2 کے ساتھ۔ تو پہلے CrO کے درمیان ڈبل بانڈ تھا، وہ ڈبل بانڈ بریک ہوتا ہے، اور پھر پائی بانڈ ایسے بریک ہوتے ہیں اور یہ ایک سر بن جاتی ہے۔ پھر زنک اور H2O کے ساتھ آپ اس کو ریئیکٹ کریں تو پھر کیا پروڈکٹ بنتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بانڈ ایسے بریک ہوگا، یہ بانڈ اس طرح بریک ہوگا، یہ ہائیڈروجن ادھر شفٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہائیڈروجن کس طرح ہوگا؟ ہائیڈرائڈ ہوگا یا کہ H پازیٹیو پروٹون ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بانڈ ایسے جب بریک ہو رہا ہے تو کاربن کیا ہوگا؟ پازیٹیو ہوگا، تو یہ نیگیٹیو ہوگا، یہ اس طرح شفٹ ہو جائے گا، اور یہ CH جو ہے وہ، یہ H وہ ہے جو کہ یہاں پہ اس کاربن نمبر 1 پہ تھا، تو یہ اب کاربن نمبر 2 پہ آ گیا، تو یہ بانڈ ایسے بریک ہوتا ہے، اور اب
یہ اس طرح بریک ہوتا ہے تو آکسیجن نیگیٹو ہوگی، یہ کیا تھا پازیٹیو، تو یہ ڈبل بانڈ آپس میں بنا دیں گے، تو جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے 75%۔ تو کرومائل کلورائڈ کے ساتھ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو کیا چیز بنتی ہے، یہ کاربونائل کمپاؤنڈ اور الڈیہائڈ بن جاتا ہے۔ سملرلی اگر آپ کیا کریں، الکین کین بی آکسیڈائز ٹو کیٹون ود دی سیم لینتھ، جتنی لینتھ جو ہے وہ ریئیکٹنٹ میں ہے اتنی لینتھ جو ہے وہ پروڈکٹ میں ہوگی، صرف فرق کیا ہوگا کہ سی او گروپ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے۔ یہاں پہ آپ یہ اس کی ایگزامپل دیکھیں، یہ کرومیم ٹرائی آکسائڈ in the presence of H2SO4، یہ کیا ہے کہ CO ہے، ایتھائل کیا ہوگا ETOCOHO، اگر COHO تو وہ کیا ہوگا HCOOH، وہ ہوگا فارمک ایسڈ، تو او کی جگہ ET ہو گیا اور یہ دو مالیکیول ہیں تو پھر کیا ہے ایتھائل فارمک ایسڈ تھا، فارمیٹ ہو جائے ایتھائل جو ہے وہ اس کا انہائیڈرائڈ ہے، ایتھائل اور فارمک انہائیڈرائڈ، ایتھائل فارمک انہائیڈرائڈ اور اس کا مرکیز کے ساتھ جو کمپاؤنڈ ہے اس کو آپ اس ساتھ استعمال کریں، تو یہاں پہ کرومیم آکسائڈ H2O H2SO4 یہ کیا ہے Me2CO ایسیٹون ہے، یہ استعمال کریں تو آپ کے پاس CH3COR بنے گا، یہ 2% بن جائے گا، یہ اس کا نام ہے مرکیورک پروپینویٹ، اس کا مرکیورک پروپینویٹ اس کا پراپر نام جو ہے وہ مرکیورک پروپینویٹ ہے۔ اچھا، یہ مرکوری پروپینویٹ آپ یہاں پہ استعمال کریں اور پھر پروڈکٹ کیا آئے گی، آپ کے پاس کیٹو گروپ یہاں پہ انٹروڈیوس ہو جائے گا، اور چونکہ کمبینیشن آف آکسیجن ہے تو لہٰذا یہ کیا ہو گئی، اس کی آکسیڈیشن ہو گئی۔ تیسرا ایک اس کا ریئیکشن ہے وہ کیا ہے کہ آپ استعمال کریں CrO3 65% H2SO4 اور اتنا ٹائم آپ اس کو رکھیں، اتنے ٹمپریچر پہ رکھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ٹیٹرا سبسٹیٹیوٹیڈ ہے، یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ اگر CH2 ڈبل بانڈ CH2 ہوتا تو وہ ایتھین یا ایتھائلین ہوتا، تو یہاں پہ بھی دو فینائل گروپ ہو گئے، یہاں پہ دو میتھائل گروپ ہو گئے، ٹیٹرا سبسٹیٹیوٹیڈ ہے، تو پھر C ڈبل بانڈ C جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے، C ڈبل بانڈ C، تو C ڈبل بانڈ C جو ہے وہ اس میں بریک ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ C ڈبل بانڈ C کی جگہ C ڈبل بانڈ O بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ والی پروڈکٹ کیا ہے، یہ ایسیٹون ہو گیا، اور یہ کیا ہے، یہ ادھر بھی فینائل ہے ادھر بھی فینائل ہے، ڈائی فینائل کیا ہے کیٹون، ڈائی فینائل کیٹون بن جائے گا،
کیا ہوگا میتھینول، ڈائی فینائل میتھینول، یہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ جائے گی۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا تھا پوٹاسیم پر مینگنیٹ کے ساتھ ڈفرینٹ کنڈیشن میں آپ مختلف بناتے ہیں، یہاں پہ کرومیم کی ڈفرینٹ کمپاؤنڈ کے ساتھ آپ کے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹ آتی ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ آکسیڈیشن آف الکین ود دی پر ایسڈز کا فارمولہ ہے RCOOH، RCOOH جو ہے وہ کس کے فارمولے RCOO، تو یہ نارمل ہو جائے گا RCOOH، یہ نارمل ہوتا ہے RCO2H، یہ نارمل ہوگا، تو پھر اس میں ایک آکسیجن کا اضافہ ہو RCO3H اگر ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوگا، پر ایسڈ ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ ایک پر ایسڈ کا فارمولہ ہے RCOOH، تو آکسیجن کتنے ہوں گے 3، تو RCO3H یہ پر ایسڈ کا فارمولہ ہے۔ اس طرح یہ اس کی اسٹرکچر بنتی ہے، پھر یہ بانڈ کی بریکیج ہوتی ہے اس طرح اور اس طرح، اور یہ آکسیجن ڈائریکٹ اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایپ آکسائڈ کہتے ہیں۔ ساتھ کیا چیز بنے گی، کارباکسلک ایسڈ، پر ایسڈ ول بی چینج انٹو کارباکسلک ایسڈ۔ اور اگر RCO3H ہو تو اگر CH3 ہے تو اس کا نام کیا ہوگا، پر آکسی ایسیٹک ایسڈ، اور اگر کیا ہو C6H5 ہو تو اس کو کہیں گے پر بینزوئک ایسڈ۔ اور میٹا پوزیشن پہ اگر کیا ہو کلورو گروپ ہو، میٹا کلورو پر آکسی بینزوئک ایسڈ ہوگا، پیرا نائٹرو بینزوئک ایسڈ، اور CF3 اگر ہو تو ٹرائی فلورو پر ایسیٹک ایسڈ ہوگا، اور مانو یہ کیا ہوگا، پر تھیرک ایسڈ۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ ایگزامپل دی ہوئی ہیں۔ تو جنرل فارمولہ ہے RCO3H۔ تو آپ استعمال کریں کیا چیز، پر ایسڈ استعمال کریں، تو جو ایتھین ہوگا وہ چینج ہو جائے گا کس میں، ایپاکسائڈ میں۔ دی پروسیس از کالڈ ایز ایپ آکسیڈیشن۔ تو ایپ آکسیڈیشن از here the word is given stereo selective, but I think it should be stereo specific۔ اگر آپ سیس ریئیکٹنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، سیس ریئیکٹنٹ سے تو سیسی پروڈکٹ بنے گی، ٹرانس ریئیکٹنٹ سے شروع کرتے ہیں تو ایپاکسائڈ بھی ٹرانس ہوگی، تو اٹ از اسٹیریو اسپیسیفک۔ تو geometry of the product depends upon the geometry of the reactant. So such reactions are called as stereo specific۔ stereo selective میں کیا ہوتا ہے کہ دو پروڈکٹ جو پاسبل ہیں وہ بنتی ہیں، لیکن ڈیو ٹو ڈفرینٹ فیکٹرز ایک جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، دوسری پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ کم مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ریئیکشن کو آپ کیا کہتے ہیں، اسٹیریو سلیکٹیو۔ لیکن اگر
stereochemistry of the product depends upon the stereochemistry of the reactant. تو پھر ایسے ریئیکشن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیریو اسپیسیفک. تو یہاں پہ آپ دیکھیں سس اولیفین سے آپ سٹارٹ کریں تو ریئیکٹ کریں کس کے ساتھ؟ پر بنزوئک ایسڈ کے ساتھ، تو سس ایپکسائڈ بنے گا. ٹرانس اولیفین سے سٹارٹ کریں تو ٹرانس ایپکسائڈ بنے گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسٹیریو اسپیسیفک ہے. یہ ریئیکشن اسٹیریو اسپیسیفک ہے. اب یہاں پہ فرسٹ ایپکسیڈیشن جو آکسیجن کے ساتھ بھی ہوتی ہے، پریزنس آف سلفر آکسائڈ، تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ ایتھائلین آکسائڈ بن جاتی ہے. تو جو ایتھائلین آکسائڈ ہے یہ پریپریشن ہوگی کیسے؟ اٹ از انڈسٹریل پروڈکشن آن لارج اسکیل اٹ از پروڈیوسڈ. اس کے علاوہ جو ادر ریئیجنٹ یوز فار ایپاکسیڈیشن آف الکین آر، یہ کیا ہے؟ ڈائی میتھائل ڈائی آکسیرین. یہ اس کی اسٹرکچر ڈائی میتھائل ڈائی آکسیرین کی، اور تھیلیم ٹرائی اسیٹیٹ، کرومک آکسائڈ، آیوڈین، سلور آکسائڈ وغیرہ، یہ جو ہیں سب کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں. فار واٹ پرپز؟ فار دی پریپریشن آف ایپاکسائڈ. اب جو ایپاکسائڈ بن جائے تو اگر آپ اس کا ہائیڈرالسس کریں تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ ٹرانس 1,2 ڈائیول دے گا. ٹرانس 1,2 ڈائیول جو آپ نے پڑھا ہے کس میں؟ آسمیم ٹیٹرا آکسائڈ میں، پوٹاسیم پر میگنیٹ میں. اس میں کیا چیز بنتی ہے؟ اس میں سس ڈائیول بنتے ہیں. تو اگر آپ نے ٹرانس ڈائیول بنانا ہے تو کس سے بنائیں؟ ایپاکسیڈیشن کریں پیراسائڈ کے ساتھ، پھر اس کا ہائیڈرالسس کریں. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہ پہلے جو ہے وہ پر ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کریں الکین کو تو ایپاکسائڈ بن گئی. پھر ایپاکسائڈ کو ہائیڈرولائز کریں تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنتی ہے. یہاں پہ وہ نیگیٹو ہے، نیچے H2O اس کاربن پہ ایڈ ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے H ہٹ کے اس آکسیجن کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا بناتے ہیں؟ ٹرانس ڈائیول بنتے ہیں. تو سس کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پوٹاسیم پر میگنیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کریں تو سس بنے گی، سس ڈائیول پروڈکٹ. اور آسمیم ٹیٹرا آکسائڈ کے ساتھ بھی ٹریٹ کریں تو سس بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آسمیم ٹیٹرا آکسائڈ کے ساتھ ایکسلنٹ ییلڈ ہے، بٹ اٹ از ٹاکسک کمپاؤنڈ، causes blindness and it is expensive. OSO4 is expensive and causes blindness. It is toxic. تو یہ لہذا اتنا وہ پروسیس جس میں OSO4 آسمیم ٹیٹرا آکسائڈ استعمال ہوتا ہو تو اس کو ہم زیادہ استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ٹاکسک ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایکسپینسو ہے. اس کے علاوہ کچھ آکسیڈیشن ود ادر مسلینیس ریئیجنٹس ہیں. پہلے تو آپ نے KMnO4 کے بارے میں پڑھا، پھر آسمیم ٹیٹرا آکسائڈ کے بارے میں پڑھا، پھر جو ہے وہ
پر ایسڈ کے ساتھ آکسیڈیشن کے بارے میں پڑھا. تو اب اور کچھ ریئیکشن بتا رہے ہیں جس میں آکسیڈیشن ہوتی ہے. یہ ایتھائلین ہے اور آف O2 ہے. دی پریزنس آف پلاڈیم کلورائڈ اینڈ H2O کیا چیز بناتی ہے؟ ایسیٹل ڈی ہائیڈ بن جاتا ہے. یہ CH3 اسی طرح رہتا ہے. یہ CH2 CH3 میں چینج ہو جاتا ہے. ایک ہائیڈروجن ادھر سے ادھر شفٹ ہوتی ہے اور کیا چیز بناتی ہے؟ ایسیٹل ڈی ہائیڈ. تو ایسیٹل ڈی ہائیڈ جو ہے وہ اس میں بنتا ہے کس کے ساتھ؟ آکسیجن کے ساتھ. تو آکسیجن کے ساتھ بھی ریئیکشن ہوتا ہے, سنگلیٹ آکسیجن کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کہ زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھائلین کو اگر آکسیجن کے ساتھ ٹریٹ کریں تو ایسیٹل ڈی ہائیڈ بن جاتی ہے. اب نیکسٹ آپ اس کا دیکھیں, الکین کو آکسیجن کے ساتھ ٹریٹ کریں تو یہ کیا چیز بنتی ہے؟ اور پچھلے ریئیکشن میں تو الڈیہائیڈ بنا, اس ریئیکشن میں الکول, اور کون سا الکول بنتا ہے؟ ہائیڈرو پر آکسائڈ, جس میں RCOOH RCOOH تو وہ تو پر ایسڈ ہوگا, اور RCOOH تو یہ کمپاؤنڈ کیا کہلائے گا؟ ہائیڈرو پر آکسائڈ. تو ہائیڈرو پر آکسائڈ کی آپ کیا کریں؟ ریڈکشن کریں تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ ایلیلک الکول آ جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ کس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اوزون کو, O3 کو. یہ اسٹرکچر ہے اوزون کی, یہ اسٹرکچر ہے C کی. تو یہ آپس میں مل کے یہ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں. اس پروڈکٹ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ انسٹیبل ہے اور مولونوزائڈ مولوزونائڈ بن جاتا ہے, اور پھر یہ ری ارینج ہو کے کیا بناتا ہے؟ اوزونائڈ بناتا ہے, اور اوزونائڈ پھر چینج جاتا ہے کس میں؟ الڈیہائیڈ میں. تو یہ تو اوپر جنرل ایگزامپل تھی. پھر ایک اسپیسیفک ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے 3 میتھائل 2 پینٹین کی. تو ZnH2O2 کی موجودگی میں یہ چینج ہو جاتا ہے کس میں؟ ایتھائل میتھائل کیٹون میں, اور پھر ایسیٹل ڈیہائیڈ میں. یہ اوزونالائسس بھی کیا ہے؟ ایک بڑا مفید ہے, اور کس کے لحاظ سے؟ یہ اسٹرکچر ایلوسیڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. آرگینک کمپاؤنڈ کی کاربن کاربن ڈبل بانڈ کہاں پہ موجود ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ C ڈبل بانڈ O, یہ C ڈبل بانڈ C جو تھا یہ C ڈبل بانڈ O میں چینج ہو گیا. یہ C ڈبل بانڈ C جو تھا یہ بھی C ڈبل بانڈ O میں تبدیل ہو گیا ہے. تو جہاں پہ C ڈبل بانڈ O ہوگا تو اس سے آگے کاربن کو آپ کاؤنٹ کر لیں ایک سائڈ پہ, اور دوسری سائڈ پہ تو آپ کے پاس اس کی اسٹرکچر آ جاتی ہے. اب اوزونالائسس جو ہے وہ کاربن ڈبل بانڈ کی اسٹرکچر ایلوسیڈیشن میں پوزیشن آف ڈبل بانڈ کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اچھا,
alkenes on treatment with borane followed by oxidation give alcohols in which it is anti-Markovnikov addition. In the example, you will see both type of the product are obtained. Both type of the products are obtained. یہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ کون سی پروڈکٹ آتی ہے. یہ اس کو دیکھیں, یہ دو طرح سے بانڈ بریک ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو دو طرح کی پروڈکٹ بنتی ہیں. یہ CH3 آ گیا, CH ہائیڈروجن ادھر آ گیا, اور یہ CH اس کو آپ نے اس CH3 کو اس طرح لکھ دیا ہے. تو یہاں پہ BH2 جو ہے وہ بورین کے ساتھ اس کو ریئیکٹ کریں, BH3 کے ساتھ, اور B2H6 ہوتا ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کریں, تو یہ پروڈکٹ آئے گی. اس کو H2O اور OH نیگیٹو کے ساتھ اس کا ہائیڈرولیسس کریں تو BH2 کی جگہ کیا اٹیچ ہو جاتا ہے, OH اٹیچ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک اس میں ہائیڈرائڈ ٹرانسفر ہوتی ہے بورین میں. تو BH3 تھا تو ایک کیا ہو گیا, BH2 ہو گیا پازیٹیو, اور H کیا ہو گیا نیگیٹو. تو H نیگیٹو اس پہ اٹیچ ہو گیا اور BH2 اس کاربن پہ اٹیچ ہو گیا. اب اگر آپ اس کا ہائیڈرولیسس کریں تو BH2 جو ہے وہ BH2 کی جگہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی کون سی, OH کی. BH2 کی جگہ OH کی اٹیچمنٹ ہوگی. ابھی آپ ریئیکٹنٹ کو دیکھیں تو پازیٹیو کی سائڈ پہ اٹیچ ہوئے اس کاربن کے ساتھ, اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن زیادہ ہیں, یہ کم ہیں زیادہ ہیں. تو جہاں پہ آپ انسیمیٹریکل مالیکیول کو ایڈ کریں انسیمیٹریکل الکین میں, اور پازیٹیو اینڈ آف دی ایڈنگ مالیکیول ول بی ایڈیڈ آن دی کاربن وچ ہیز مور نمبر آف ہائیڈروجن, تو وہ پروڈکٹ کیا ہوگی, مارکونیکوف کی ایڈیشن ہوگی. اور جہاں پہ پازیٹیو اینڈ ول بی ایڈیڈ آن دی کاربن ہیونگ لیس نمبر آف دی ہائیڈروجن, تو وہ کیا ہوگی, اینٹی مارکونیکوف ایڈیشن ہوگی. تو اس طرح یہاں پہ اینٹی مارکونیکوف ایڈیشن جو ہے وہ ہوتی ہے کس میں, یہ جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں کس میں, اوزونولیسس میں. اوزونولیسس میں آپ نے وہ پروڈکٹ ہوگی تو اس میں بورین کے ساتھ, بورین فالوڈ بائی ہائیڈرولیسس, دو پروڈکٹ آپ کے پاس بنتی ہیں. ایک مارکونیکوف ایڈیشن ہوگی اور دوسری جو ہے وہ اینٹی مارکونیکوف ایڈیشن پروڈکٹ بنے گی. تو آج کے لیے اتنے ہی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور ٹاپکس جو ہیں وہ اسٹڈی کریں گے.